چیف ہیں سما پشاور کے، اور ابھی جو بیرسٹر صاحب بات کر رہے تھے کہ صوبہ خیبر پختونخوا تو بہت اچھا چل رہا ہے، تو ہم ان سے بات کریں گے۔ محمود صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ محمود صاحب سب سے پہلے تو جلسے پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بتائیے گا کہ کیا بہت لوگ آئے ہیں، کیونکہ بیرسٹر صاحب یہ تو مان گئے ہیں کہ جلسہ اس لیے ناکام ہوا ہے کہ لوگوں کو آنے نہیں دیا گیا اور لوگ سڑکوں پہ پھنسے ہوئے ہیں، تو کتنا کراؤڈ وہاں خیبر پختونخوا سے نکلا اور کیا کیا انتظامات کیے گئے تھے، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے آپ؟ جی دیکھیں ابصار صاحب، جیسے کہ ماضی میں ہوتا رہا ہے کہ ہر ایسے ایونٹ میں ایک ہنی بی ہوا کرتی تھی، وہ جو کہ شہد کی مکھیوں کی ملکہ ہوا کرتی، تمام شہد کی مکھیاں اس کے ساتھ جڑ کے چلتی تھیں۔ ٹھیک، ہاں، تو وہ یہاں پہ اس بار خیبر پختونخوا میں کوئی نہیں تھی، تو یہ جو تھے سارے آپ کہیں کہ تتر بتر ہر کوئی اپنا اپنا جلوس لے کے جا رہا تھا۔ وزیر اعلیٰ ہیں تو لیڈرشپ میں نہیں نا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج جتنے بھی لوگ جلوس لے کے آئے وہ سب اپنے اپنے جلوس لے کے گئے۔ آپ دیکھیں میرے پاس اس وقت ایک لسٹ ہے، ہزارہ سے اگر لوگ نکلے تو وہ خود پہنچے، جلسہ گاہ پہنچے۔ اس کے علاوہ ملکنڈ سے جو لوگ نکلے، ملکنڈ کا تو آپ کو معلوم ہے، جنید اکبر صاحب وہاں سے ابھی ہم نے ویڈیو سوشل میڈیا پہ دیکھی کہ وہ سب سے بڑا جلوس شاید وہ لے کے نکلے تھے، اور یہ وہ لوگ تھے جنہیں علی امین خان صاحب اور ان کے لوگوں نے نکال دیا تھا کہ یہ حکومت کے خلاف تھے، تو عمران خان صاحب کی اجازت سے سوری آپ کو میں انٹرپٹ کر رہا ہوں، وہ بھی ایک بڑا جلوس لے کے آئے، اور انہوں نے بھی جنید اکبر اور شکیل خان دونوں کو جلسے میں انوائٹ کیوں نہیں کیا گیا؟ دیکھیں انوائٹ تو اصل میں بات یہ ہے کہ اس وقت جو وہاں پہ پارٹی کی جو قیادت ہے اور جو اس وقت پارٹی کا جو اختیار ہے وہ ان لوگوں کے پاس ہے جو کہ علی امین گنڈاپور صاحب کی طرف ہیں، اور علی امین گنڈاپور صاحب ایسے کسی شخص کو کیوں انوائٹ کریں گے جو ان کی مخالفت میں ہیں؟ اور یہ پارٹی کے اندر سے جو آواز یہ لگاتے تھے، تو اس سے تو جو پارٹی کے اندر جو بات شروع ہوئی تھی شکیل خان کی بات سے، جو انہوں نے پارٹی کے بانی چیئرمین سے جیل میں کی تھی کہ صوبے میں کرپشن ہو رہی ہے، اس وقت جو بات شروع ہوئی تھی وہ اس جلسے میں بالکل ایکسپوز ہو کے سامنے آ گئی ہے کہ وہ جو تقسیم وہ کہہ رہے تھے کہ لوگ ان معاملات پہ تقسیم ہیں، اس وقت کوئی نہیں مان رہا تھا۔ لیکن آج ہم نے دیکھا کہ کسی بھی جلوس لے کے آنے والے نے، چاہے وہ کسی بھی ڈویژن سے ہو، اس نے یہ انتظار نہیں کیا کہ ہم اپنے جو صوبائی صدر ہیں جو کہ وزیر اعلیٰ بھی ہیں ان کے ساتھ جلسہ گاہ میں جائیں گے۔ تمام لوگ اپنے اپنے جلوس لے کے چلتے گئے۔ سوابی میں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کا انتظار کیا گیا، وہ نہیں پہنچے، پھر لوگوں کو کہا گیا کہ تھوڑی دیر آگے وہ آپ کو جوائن کریں گے، وہ پھر بھی نہیں پہنچے۔ آخر میں ہوتے ہوتے وہ اس انٹرچینج سے اس جلسہ گاہ میں کی طرف نکلے جو کہ آخری بالکل ایک پوائنٹ تھا۔ کسی جلوس نے ان کا انتظار نہیں کیا۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ وجہ کیا ہے؟ علی امین گنڈاپور لیٹ کیوں پہنچے؟ ایک دو پارٹی سوابی لیٹ کیوں پہنچے؟ وہ میرا خیال ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں تو وہ لوگوں کو اس خصوصاً اس جلسے کے معاملے پہ لوگوں کو اکٹھا نہیں رکھ پائے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ پچھلا جو جلسہ تھا جو منسوخ ہو گیا تھا اس میں سب سے زیادہ تنقید انہی پہ ہوئی تھی، انہی پہ الزام لگا تھا کہ جلسے انہی کی وجہ سے خراب ہوئے ہیں اور وہ جلسہ انہی کی وجہ سے منسوخ ہوئے، سب سے زیادہ تنقید ہوئی تھی۔ تو آج کسی نے کسی کا انتظار نہیں کیا، سب اپنے اپنے جلوس لے کے چلتے گئے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہر کوئی اپنے اپنے جلوس کے ساتھ جلسہ گاہ میں پہنچا۔ خیبر پختونخوا کا کوئی جلوس آپ اسے نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس میں آیا تھا، ہر ڈویژن کا، ہر ضلع کا اپنا اپنا جلوس تھا، وہ آ رہے تھے، لوگ جلسہ گاہ بھی جا رہے تھے، اور ان کی تعداد میں اس لیے آپ کو نہیں بتا سکتا کہ اگر کسی کو کہا گیا تھا کہ ایک ضلع سے 1000 گاڑیوں نے نکلنا ہے، تو اگر وہ لوگ اپنے ساتھ 50 گاڑیاں بھی لے کے آئیں تو 50 گاڑیاں انہوں نے لگا لی موٹر وے پہ، تو موٹر وے میں جو جنرل ٹریفک بھی ان کے ساتھ تھی وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئی۔ تو اب آپ پھر یہ نہیں دیکھ سکتے کہ اس میں وہ پارٹی کے لوگ کون ہیں اور وہ جو عام ٹریفک کے وہ کون ہے۔ تو آپ ذمہ داری سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور اور ان کی صوبائی حکومت اور صوبائی انتظامیہ اس کے باوجود کہ تمام سرکاری ذرائع استعمال کیے گئے، لوگوں کو موبلائز کرنے میں اس جلسے کے لیے ناکام ہو گئے آج؟ میرا خیال ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب کی بجائے لوگ اپنے لیے خود ہی، اپنی جماعت کے لیے، اپنی قیادت کے لیے وہ الگ سے، ان سے الگ
وہ موبلائز رہے, انہوں نے خود ہی اپنے اپنے جلوس آرگنائز کیے, وہ خود ہی اپنے نکلے, کسی نے ان کا انتظار نہیں کیا. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ایک تاثر تھا کہ صوبے میں پورا کا پورا اختیار پارٹی کا اور حکومت کا دونوں کا علی امین گنڈاپور صاحب کے پاس ہے, تو میرا خیال ہے کہ آج پارٹی کی حد تک یہ ثابت ہو گیا کہ ہر کوئی جو ہے وہ اپنا اپنا کام کر رہا ہے اور اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے کہ ہمارا صوبائی صدر آتا ہے یا نہیں آتا. تو وہ ایک مشکل آج نظر آئی ہے. محمود صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. ابھی قمر المنور صاحب جو چنگی نمبر 26 پہ ہیں وہ ہمارے ساتھ تھے, لیکن ابھی لائن ڈراپ ہو گئی ہے کیونکہ وہاں پولیس کی شیلنگ جاری ہے, آنسو گیس شیلز پھینکے جا رہے ہیں اور وہاں ایک ہنگامے کی سی کیفیت ہے. ہمارے نمائندہ سینئر نمائندہ قمر المنور وہاں پہ موجود ہیں, لیکن ہمارا ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا, ورنہ آپ کو تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کرتے. محمود صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا وہاں پہ پشاور میں یا خیبر پختونخوا میں یہ تاثر تھا کہ آج جو جلسہ ہو رہا ہے اسلام آباد میں اس کے دوران کوئی ہنگامہ خیز کیفیت پیدا ہو سکتی ہے جیسی کشیدگی اس وقت جاری ہے؟ ایسا تاثر تھا؟ جی دیکھیں, چھوٹی چھوٹی خبریں آئی تھیں. آپ کو یاد ہو کہ وہاں پہ جو ایک ہینڈ گرنیڈ کا کوئی وہاں پہ پیس ملا یا کوئی ڈیٹونیٹر ملا, وہ اس قسم کی خبریں تو آتی رہیں, لیکن پچھلے جلسے میں ایک اور بات سامنے آئی تھی جو کہ اس جلسے میں نہیں تھی. پچھلے جلسے میں یہ تھا کہ لوگوں کو یہ احساس تھا کہ اگر اس بار بھی گئے تو ان کے خیال میں جو 9 مئی کو ان کے ساتھ ہوا تھا تو ان کا خیال تھا کہ اس جیسی کوئی ان کے ساتھ کوئی وہ والا کام ہونے والا ہے. آج وہ والا تاثر نہیں تھا, کیونکہ آج میرا خیال ہے کہ ایسی کوئی خبر نہیں آئی جس سے ہم یہ کہہ سکتے. ہاں, رستے بند ہونے کی خبریں آئی تھیں, لیکن پھر اسی سوشل میڈیا پہ یہ خبریں بھی انہی کی طرف سے آ رہی تھی. ان کے اپنے جو وہ تھے ٹویٹر اکاؤنٹس تھے, وہ جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں, ان کے لیے بات کرتے ہیں, جو ٹویٹر پہ لوگ موجود ہیں جن کے ملینز آف فالوورز ہیں, وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ رستہ بند ہے لیکن ہمارے لیے الگ رستہ چھوڑا گیا ہے. تو رستے کھلنے کی ساتھ ساتھ خبریں چل رہی تھیں, اور کوئی سختی نہیں تھی یہاں پہ. یہ بتائیے گا کہ ایک طرف عدالت بلاتی ہے علی امین گنڈاپور صاحب کو تو وہ کہتے ہیں میرے پاؤں پہ چوٹ لگی ہے, دوسری طرف وہ یہاں کل رات کو بھاگتے دوڑتے پھر رہے تھے جلسے کی تیاریوں میں, ایکچولی مطلب بھاگ رہے تھے. تو اور اگر دوسرے صوبے مثلا پنجاب میں اگر اسکول کے بچوں کو حکومت کی طرف سے کھانا دیا جا رہا ہے تو اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, لیکن صوبہ خیبر پختونخوا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے شہروں میں نو گو ایریاز ہیں, امن و امان کی صورتحال مخدوش ہے, ہم کوئی ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس کے بارے میں کچھ نہیں سنتے, کرپشن کی کہانیاں آ رہی ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا وہاں کے لوگ, وہاں کے ووٹرز اپنی حکومت سے, جس کو یہ 11واں سال ہے وہاں پہ, ایسے سوالات نہیں پوچھتے اور یہ اس تضاد کو وہ دیکھتے نہیں ہیں؟ سر ایک آپ یہ تو مانیں گے کہ یہ بہت ہی خوش قسمت لوگ ہیں, یہ جماعت بھی بہت خوش قسمت ہیں, اس کی جو حکومت ہوتی ہے وہ بھی بہت ہی خوش قسمت ہوتی ہے. انہیں ایسے ووٹر ملے ہیں جو کہ کچھ بھی نہیں کہتے. یہ ایک انقلاب تو صوبے میں آپ مانیں گے کہ یہ آیا ہوا ہے. باقی صوبوں کے لوگ چیزیں مانگتے ہیں, سولر مانگتے ہیں, کارکردگی مانگتے ہیں, وہاں پہ اپنے لیے جو وہاں پہ ایسے کام ہوتے ہیں, بنیادی ضرورت کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ مانگتے ہیں. یہاں پہ کوئی کچھ نہیں مانگتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ لوگوں کو ایک شرم بھی آتی ہے کہ 3 بار ہم نے ووٹ دیا ہے, ابھی اگر شکوہ کریں گے تو پھر تو لوگ کہیں گے نا کہ یہ آپ ہی نے تو کیا تھا, تو پھر یہ ان کی اپنی ضد تھی. نہیں لیکن ٹھیک ہے, لیکن اندر سے پریشر تو ڈال سکتے ہیں نا, نہیں اندر سے پریشر تو ڈال سکتے ہیں نا کہ ہمیں ہمارا یہ کام کریں وہ کام کریں, کوئی مظاہرہ کر سکتے ہیں, کوئی احتجاج کر سکتے ہیں, یا اسمبلی کے اندر جو پی ٹی آئی کے اپنے ممبران ہیں وہ اپنے حلقوں کے کام کیوں نہیں کرواتے, کیوں نہیں ایشو ریز کرتے؟ اس میں شرمندگی کی کیا بات ہے؟ ٹیکس پیئرز کا پیسہ ہے, ان پہ لگنا ہے. ایک بات تو سب کو معلوم ہے کہ خلاف مخالفت میں آواز اٹھے گی تو اس کا کیا حشر ہوگا. مخالفت میں جو آوازیں اٹھنی تھیں اس کو الیکشن سے پہلے ہی قومی اسمبلی کی ٹکٹیں دلائی گئیں, ان کو صوبے سے نکال دیا گیا. جو لوگ پوٹینشل کینڈیڈیٹس ہو سکتے تھے چیف منسٹرشپ کے لیے, ان کو پہلے سے ہی قومی اسمبلی کے ٹکٹیں دے دی گئیں. جو پھر آپ ان کے پاس پھر حکومت میں رہے یا پارٹی میں رہے صوبے میں, انہوں نے جب یہ کہا کہ ہمیں پارٹی کی پرانی لائن پہ چلنا چاہیے, ہمیں کرپشن کے خلاف کام کرنا چاہیے, اور اگر اپنے لوگ کرپشن کر رہے ہیں تو ہمیں ان کا رستہ روکنا چاہیے, تو ان کا کیا حشر ہوا؟ ان کو بھی پارٹی سے نکال دیا گیا. محمود صاحب میرے ساتھ رہیے گا, سیدھے یہاں پہ ایک آرڈر آف دا ڈے ہے کہ اگر آپ
आप बात पूरी कर लें, ऑर्डर ऑफ द डे क्या है? मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे सबको ये मालूम है कि भाई कुछ कहेंगे तो नहीं रहेंगे। ठीक है, ये यहाँ ठीक। का एक हमें ज्वाइन किया है कमरुल मुनव्वर साहब ने, चुंगी नंबर 26 इस्लामाबाद, जहाँ पे इस वक्त हंगामा जारी है। कमर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? तो ये बताइएगा कि क्या सिचुएशन है इस वक्त ताज़ा तरीन जलसा गाह की? वहाँ सुना है कशीदगी है इस वक्त मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान। जी बिल्कुल, जो 26 नंबर चुंगी है ये एयरपोर्ट जाने वाला रास्ता वो और तीसरा ये जो 26 नंबर चुंगी संजानी लाने वाला रास्ता है, वहां पर पुलिस और इनके दरमियान जो है वो कशीदगी है, अभी भी मौजूद है। पुलिस जो है वो शेलिंग करके जो कारकुनान है इनको डिस्पर्स करती है, लेकिन ये दोबारा इकट्ठे होके आके जो है वो पुलिस के साथ इनकी मुठभेड़ होती है। लेकिन इसमें अभी की इतलात के मुताबिक FC जो है उसको भी तलब कर लिया गया है, क्योंकि सिचुएशन जो है वो काफी खराब होती जा रही है। ये काफिले थे जो KPK से आ रहे थे और इनके लिए जो रूट दिया गया था, जो मुख्तस किया गया रूट था, वो उस रूट से हट गए और रिट्रैक होकर इस तरफ आए। तो इनको जब वापस रूट की तरफ कहा गया तो उस वक्त ये मामला जो है वहां से खराब हुआ था। अच्छा, ये बताइएगा। जी आप बात पूरी करें। जी साहब, इसमें जो खतरनाक बात है वो ये है कि SSP सेफ सिटी है शुएब, वो इसमें जख्मी हुए हैं, जबकि 5 पुलिस एहलकार जो हैं वो भी इसमें शदीद जख्मी हैं, जिसपे वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी जो है उन्होंने नोटिस लिया और उनका ये कहना है कि इस हवाले से मजीद ट्रूप्स जो हैं वो मौका पर भिजवाई जाएं। दूसरी जानिब जो जख्मी हुए हैं उनको अपने अस्पताल में भिजवाया गया है। वफाकी वज़ीर दाखिला ने खुद फोन किया जो SSP हैं सेफ सिटी के शुएब, उनसे उनकी बात हुई, उन्होंने खैरियत दरियाफ्त की और इसके बाद उन्होंने ये कहा है कि इनके जो इलाज मुआवजा है वो सबसे अच्छी सहूलियात जो है वो उनको दी जाए। अच्छा, ये बताइएगा कमर के ये जो पुलिस वाले भी आपने बताया 5 पुलिस वाले और SSP शुएब खान जख्मी हुए हैं, इसके अलावा मुजाहिरीन के कितने लोग जख्मी हुए हैं या वो जख्मी नहीं हुए? जी ये पुलिस की जानिब से जो रिपोर्ट किए गए हैं ये वो पुलिस एहलकार हैं। जो जख्मी कारकुनान हुए उनकी जानिब से अभी तक कोई इतलात जो है वो सामने नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क जो है वो भी नहीं है, तो वो इतलात अभी तक सामने नहीं हुई। ताहम जिस जगह पर जलसा हो रहा है उसके अंदर इतलात पहुंच चुकी थी और उन्होंने वहाँ ये कहा कि हमारे कारकुनान पर जो है वो तशद्दुद जो है वो किया जा रहा है 26 नंबर चुंगी पर। ताहम अब जलसा जो है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ और इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर ने 6 बजे इंटीमेशन भेजी थी और अब जो नोटिस कर दिया गया है कमिश्नर की जानिब से, यहाँ पर जो मुंतजमीन थे आमिर मुगल, उनको इस हवाले से नोटिस जारी किया गया। अच्छा, वो खबर आ गई है, वो खबर आ गई। ये बताइएगा कि जो जख्मी हुए मुजाहिरीन, क्या उनको खैबर पख्तूनख्वा से जो एम्बुलेंसेज आई हुई हैं और जो दूसरे सरकारी ज़राए वहाँ पे मौजूद हैं, उनकी तरफ से कोई उनको इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी गई है? वो आपको वो एम्बुलेंसेज वहाँ नजर आ रही हैं जलसा गाह में कि नहीं? जी अफसार साहब, अभी तो जो जख्मी हुए हैं उनको पहले पुलिस लाइंस हेडक्वार्टर ले जाया गया था यहाँ से और उसके बाद उनको पिम्स अस्पताल में मुंतकिल किया गया है, क्योंकि हेड इंजरीज जो पत्थर लगने से हुई, कुछ 2 कांस्टेबल हैं उनको हेड इंजरीज थी, इसी वजह से उनको CT स्कैन और MRI के लिए जो है मुंतकिल किया गया है यहाँ पिम्स अस्पताल में, जहाँ पर उनको किसकी तरफ से पहल की गई, मुजाहिरीन की तरफ से या पुलिस की तरफ से? जी पुलिस का ये मौकफ है कि हमने सिर्फ रूट का तयन कराने के लिए इनको कहा था कि रूट का जो तय हुआ था उसी रूट पर रहें, जिसके बाद वो बजिद थे कि ये इसी रूट से जाना चाह रहे हैं, क्योंकि जलसे का वक्त जो है वो खत्म हो रहा है और वो जलसे में पहुंचना चाहते हैं और इसी वजह से वो 26 नंबर चुंगी जो कि रूट नहीं तो था। इस वक्त जलसे में तकरीर कौन कर रहा है इस वक्त, और कितने रहनुमा रह गए जिनकी तकरीरें नहीं हुई? जी अभी जो मेन खिताब है उसमें अली अमीन गंडापुर जो वज़ीर आला KPK हैं उनका खिताब जो है वो बाकी है। इसके अलावा 2 मेन लीडरान जो हैं उनके भी खिताबात जो हैं वो होने हैं। इसी वजह से जो जलसे का वक्त था वो तो 7 बजे तक का, लेकिन ये टाइम काफी ऊपर हो गया। कौन से रहनुमा रह गए हैं? अली अमीन गंडापुर के अलावा 2 कौन से रहनुमा रह गए जिनका खिताब अभी नहीं हुआ? अभी तक तो जो मुराद सईद का एक वीडियो पैगाम आया था वो चलाया जा रहा है। अच्छा। और उसके बाद कहा यह जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर जो है वो ये खिताब करेंगे इस हवाले से यहाँ पर जलसे के लोग। ठीक है, हम आपसे दोबारा भी इस पे अपडेट लेंगे। कमरुल मुनव्वर साहब, बहुत शुक्रिया।